ہمارا آئمہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے. اس عہد و پیمان جیسے دیکھیں نا، جب بیعت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور نتیجے میں کیا ہے کہ وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے اور ہماری مشکلات میں ہماری مشکل کشائی کریں گے. تو یہ عہد و پیمان جو لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس میں پہلے عرض کیا کہ کوئی استثناء نہیں ہے، لیکن یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے، اس کی پابندی ہم سب پر لازم اور واجب ہے. عام لوگوں کے ساتھ بھی عہد، اس کو ایمان کی علامت کہا گیا ہے، اور منافق کی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ منافق وہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ جھوٹ نہ بولنا یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے، لیکن مسلمانوں نے اس تعلیم کو اور اس حکم کو پس پشت ڈالا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ دوسری قوموں نے، اور خصوصاً جس ملک میں آپ رہتے ہیں، میں نے سنا کہ یعنی جھوٹ بولنا تو کوئی تصور بھی نہیں کرتا کہ ہم جھوٹ بولیں، چاہے ان کو جتنا بھی نقصان ہو. حالانکہ یہ مسلمانوں کا تو امتیاز اور ان کی خاصیت ہے، ایمان کی علامتوں میں سے. تو عہد و پیمان کی پابندی کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا ظاہر ہے اس کے منافق ہونے کی علامتوں میں سے ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشرف الخلائق ہے، اشرف الخلائق ہیں. تو عہد و پیمان کی پابندی کی، لیکن جو امام کے مخالفین تھے انہوں نے پیمان شکنی کی. بعد نے بیعت کو توڑا، بعد نے جو معاہدات تھے اس کو توڑا، اسلامی حکمران کے جو حقوق تھے ان کو پامال کیا. مولا علی کی جنگیں انہی لوگوں کے ساتھ گزری. اور پھر جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، تو جب وہ کوفے میں آیا اور اس نے خطبہ دیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم نماز پڑھو روزہ رکھو، میں تو حکومت تک پہنچنا چاہتا تھا، اقتدار کا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، اب یہ پائیدہ میرے پاؤں کے نیچے. یعنی اس نے اقتدار کے لیے ان کو ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی پابندی کی، اور حتیٰ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ السلام امام رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی اس ایگریمنٹ کی پابندی کی ہے. یعنی اس پہلے کے دور میں، حاکم شام کے دور میں، امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، اور اس معاہدے میں تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا. یہ اس کی شک تھی. جتنی بھی شکیں تھی سب کی اس نے پامال کی. اس میں شکت امیر المومنین علیہ السلام کے جو جانثار ہیں ان کے صحابہ ان کو اذیت نہیں دیں گے، ان پر ظلم و ستم نہیں رکھیں گے، لیکن اسی نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جتنے بھی با وفا صحابی تھے ان پر کیا ظلم و ستم کیا. حجر ابن عدی، اس کو ان کے بیٹے اور باقی ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا. تو یہ سب اس نے خلاف ورزیاں کی. لیکن ادھر اہل بیت علیہ السلام نے ان تمام، یعنی آپ دیکھیں کہ حاکم شام کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام اس کے پابند رہے، جبکہ ادھر سے ہمیشہ پیمان شکنی ہوئی. کوفے والوں نے پیمان شکنی کی اور بے وفائی کی. کہا کہ آپ آئیے، مولا کو دعوت دی، خطوط لکھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے سفیر آتے ہیں، نمائندہ آتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل، پہلے مرحلے میں تو انہوں نے سب نے ساتھ دیا، لیکن جب مشکلات پیش آئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ کوفے والوں کی پیمان شکنی تھی. جبکہ لوگ جب منع کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف آنے کے حوالے سے،
تو ایک تو امام علیہ السلام نے مختلف لوگوں نے جو باتیں کی ان کے ذہنی سطح کے لحاظ سے امام علیہ السلام نے مختلف جوابات دیے، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوفے والوں نے چونکہ دعوت دی ہے لہذا ان کی دعوت پر ہم کوفے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا کی ہے، پابندی کی ہے، اور اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے امام کے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان باندھا تھا اس کی پابندی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی جو امام حسین کے اصحاب کی وفاداری ہے، ایسی وفاداری کی مثال تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتی، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ خود امام معصوم سید الشہداء علیہ السلام کے وہ جملے ہیں جو شب عاشور آپ نے اپنے اصحاب کے مجمع میں بیان فرمائے کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا وخیر من اصحابی، کہ میں نہیں جانتا، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب سے زیادہ کسی کو با وفا اصحاب ملے ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نبی کو بھی ایسے با وفا اصحاب نہیں ملے۔ مولا علی کے بھی بہت با وفا اصحاب تھے، لیکن شاید ان کا بھی درجہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی وفاداری سے کم۔ تو یہ کربلا عہد و پیمان کی پابندی اور اپنے امام کے ساتھ کیے گئے عہد و وفا کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین، اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اور آپ دیکھیں کہ بار بار امام حسین علیہ السلام نے اسی عہد و پیمان کی پابندی کے حوالے سے آیات پڑھی ہے۔ آیت ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ مومنین میں سے ایسے مرد موجود ہیں کہ جنہوں نے کیے گئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، اور ان میں سے کچھ اپنے عہد وفا کو نبھا چکے ہیں اور کچھ اس کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں ہرگز تبدیلی نہیں کی۔ کہاں کہاں فرمایا؟ جب مولا کو راستے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، امام نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ جب آپ حضرت مسلم ابن اوسجا کے سرانے جاتے ہیں، امام علیہ السلام نے اسی آیت کو تلاوت کیا۔ حبیب ابن مظاہر کے سرانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے اسی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ عہد وفا اس انداز سے اصحاب نبھا رہے تھے کہ جب ظہر عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اس تیروں کی برسات میں نماز عشق کو ادا کیا، اور دو امام کے صحابی، ایک سعید بن عبداللہ حنفی اور ایک زہیر بن قین، یہ دو امام کے لیے سپر بن کر کھڑے ہو گئے، اور حبیب ابن مظاہر جب جنگ کر رہے تھے ان سے، اور یہ دو ساتھی امام علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے نماز کو ادا کی، اور جو بھی تیر آتا تھا یہ آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ امام کو ایک تیر بھی انہوں نے نہیں لگنے دیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو سعید بن عبداللہ حنفی تیر کھا کر زمین پہ گرے، اور امام حسین علیہ السلام اس کے سرانے آئے تو آخری رمق تھی اس کے اندر، تو یہ کہتا ہے مولا کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی اتنی معرفت تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ جان قربان کر کے بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا ہاں تو نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ پوری داستان کربلا، وفا اور عہد و پیمان کی پابندی، امام سے کیے گئے اپنے عہد کی پابندی اور اسے پورا کرنے سے عبارت ہے، اور اس کا روشن ترین پہلو کربلا کا یہی وفا شعاری ہے۔ جفا کی تیغ سے کٹی ہے گردن برسر میدان وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے کٹی ہے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان، لیکن کٹ گئے لیکن انہوں نے اپنی گردن کو جھکایا۔
گردن جھکی نہیں ہے ڈٹ کر. تو یہ وفاداری اور یہی کربلا کا درس ہے. ہمیں اپنے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہمارا اپنے آقا کے ساتھ عہد و پیمان ہے، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان اشیاءنا وفقم اللہ لطاعتے، کہ اگر یہ ہمارے شیعہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اگر یہ ہم سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر یک دل ہوتے، یعنی ان کے دل اس بات پر جڑے ہوئے ہوتے جو انہوں نے ہم سے عہد و پیمان کیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ہماری زیارت اور ان کے درمیان تاخیر نہ ہوتی، پھر اس سے یہ محروم نہ رہتے. یعنی اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. امام فرماتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تک جو تمہارے وہ اعمال پہنچتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں. ہمارے اور درمیان اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ کربلا کا پیغام ہے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہم نبھائیں. ان کے ظہور کے لیے ہم زمین کو ہموار کریں، ان کے ظہور کے لیے ہم کام کریں، ان کے ظہور کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. بس ایک جملہ اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اور وہ جملہ یہ ہے میرے دوستو کہ جس وجہ سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہوئی ہے، جو امام کی غیبت کا سبب ہے، جو عامل ہے، وہی چیز ہی امام کے ظہور کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے. غیبت کا سبب کیا ہے؟ جو ایک اہم ترین سبب بیان کیا جاتا ہے کہ افراد کی کمی تھی. افراد نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے وہ قیام کرتے. تو افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے غیبت جو ہے وقوع پذیر ہوئی ہے، اور جب اتنے افراد تیار ہو جائیں گے تو تب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو افراد کو تیار کرنا اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ یعنی زمین ہموار ہو رہی ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے. اور اس میں ایک یہ ہو کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں یہ ظلم پر مبنی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے، لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کے انشاءاللہ منتظر ہوں گے اور ضرورت کو آہستہ آہستہ محسوس کرتے جا رہے ہیں جو آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پکارے.